115 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے لیے انتہائی معزز اور مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ مالک کائنات نے فقط اپنی کلام کی خاطر مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ اپنی کتاب اللہ کی یہ سچی محفلیں ہمیں بارہا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے اور ایسی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، جتنا وقت آپ کے پاس یا میرے پاس ہے، اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے بطور قرآنی آیات کے مذاکرہ کے اپنے دوستوں سے ایک وعدہ ضرور لینا چاہوں گا کہ بے دینی کا سیلاب مشہور ہے کہ عوام میں آ چکا، لیکن یہ شہرت کچھ اس طرح بھی ہے کہ ممبر و محراب میں بیٹھنے والوں نے بھی قرآن پاک کی قدر کو یوں سمجھیے کہ کمرشلائز کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اسے کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ جب بے دینی ہر طرف پھیل جائے تو اس وقت یقیناً کتاب اللہ کی قدر نکل جاتی ہے۔ تو آپ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جس کونے میں جہاں بھی جس طرح بھی رہیں گے، کتاب اللہ کی قدر انشاءاللہ اپنے دلوں سے کم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ آپ وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس وعدہ کی کچھ پریکٹس کریں گے ابھی، تو انشاءاللہ آپ نے ساتھ دینا ہے۔ پھر میں بھی وعدہ کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جنہوں نے کتاب اللہ کی قدر نہ جانی بلکہ ایسی چیزوں کو کاروبار بنا دیا، کمرشلائز بنا دیا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ یہود و نصارہ کے علماء اس وقت تباہ ہوئے کہ جب انہوں نے کتاب اللہ کے نام پر کمائی شروع کر دی تھی، اور جا بجا قرآن اعلان کرتا ہے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ آیات اللہ کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی قیمت کو پسند کر لیا، دنیا کی چیزوں کو پسند کر لیا۔ تو کتاب اللہ کی قدر ان کے علماء نے نہ کی تو علماء تباہ ہوئے، اور جب ان کی عوام بھی مولویوں اور پیروں کو رب بنانے لگ گئی، اربابا من دون اللہ، یعنی کتاب اللہ کا واضح مسئلہ انہیں نظر آ رہا تھا، عوام کو پتہ تھا کہ یہ کتاب اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، لہذا آخر ان کی بھی تو کوئی عزت ہوگی۔ انہوں نے کتاب اللہ کے مسئلہ پر چشم پوشی کی اور اپنے علماء کے فتاوی کو لینے لگ گئے، یعنی اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ عوام بھی ان کی اسی لیے تباہ ہوئی کہ کتاب اللہ کی قدر نہ کی، اور علماء بھی اس لیے تباہ ہوئے کہ کتاب اللہ کی قدر نہ کی۔ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کس طرف لے جانا چاہتا ہے، لہذا میں صرف
کسی طرف نہیں، سارے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں، پورا قرآن ہے۔ پورے قرآن کی کتنی آیتیں ہوں گی جی؟ مشہور ہے 6666، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، 6237 ہیں آیات قرآن پاک کی۔ تو جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں جی؟ میں اپنے دوستوں سے گپ شپ لگایا کرتا ہوں، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ بیان سے زیادہ ہم آیات کے مذاکرے پر گفتگو کریں گے۔ اپنے دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ سارے قرآن پر الحمدللہ ہم موحدین کا ایمان ہے، بس سوائے ایک آیت کے، باقی ساری آیتیں ہمارے ہاں پسند کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ آیت آپ کو بتا دوں جی، اگرچہ میرا عنوان کچھ اور ہے، وہ آیت آپ کو بتا دوں جی، قدر کتاب اللہ کی کرنی ہے تو وہ آیت ہے ایک ویسے نشانی کے طور پر کہ جسے ہمارے ہاں کم پسند کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، وہ ہے پردہ والی آیتیں۔ کون سی جی؟ پردہ والی آیتیں۔ امید ہے سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ پردہ ہم نے کیسے بنایا تھا۔ بہرحال جیسے کیسے موضوع آئے گا درمیان میں تو وہ آیت بھی آ جائے گی۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہے، جن آیات کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا چناؤ کریں کہ کس معاشرے میں، کس سوسائٹی میں کتاب اللہ کی کون سی آیات کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی آیتیں چن کر سامنے لائیں تاکہ ہم ان علماء میں سے نہ ہو جائیں جن علماء نے دنیا کی خاطر کتاب اللہ کی قدر نہیں کی تھی، اور تاکہ ہمارے موحدین ان عوام میں سے شمار نہ ہو جائیں جنہوں نے یہود و نصارہ کی عوام بن کر کتاب اللہ کی انہوں نے بھی قدر نہیں کی تھی۔ لہذا ہمیں آیتیں چن چن کر پڑھنی چاہیے۔ ہمیں آیتیں، یعنی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم کتاب اللہ ساری مانتے ہیں، صرف تھوڑی سی چینجنگ کی ضرورت ہے، بس باقی ساری آیتیں مانتے ہیں۔ چند ایک آیتیں جو چن چن کر تم لاتے ہو نا، بس وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ایت بقرآن غیر ھذا، یا تو کوئی اور قرآن لے آ، او بدل ہو، یا اسی قرآن کو تھوڑا سا بدل ڈال، باقی سارا قرآن تیرا ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ، کیا کہتے؟ اس قرآن کو تھوڑا سا بدل ڈال۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، ہمارے علماء کا فتویٰ ایسا نہیں ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں تیری کتاب میں کہ ہمارے مفتیان اور ہمارے احبار اور رہبان اس کے خلاف چلتے ہیں، لہذا وہ آیتیں تو ہمیں اچھے نہیں لگیں گی نا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں تیری کتاب میں براہ راست ہماری پارٹی کو اٹیک کرتی ہیں، لہذا وہ آیتیں نکال دے۔ چند آیتیں نکالنے کے بعد تیرا سارا قرآن ہم مان لیں گے۔ کیا خیال ہے پیارے دوستوں، ان کا مطالبہ ٹھیک تھا جی؟ کہ وہ آیتیں جو ان کے علماء کے خلاف آتی تھیں وہ نکال لینی چاہیے تھیں؟ ذرا بتائیے پیارے دوستوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا لگاؤ کس طرف ہے یا آپ کی چاہت کس طرف ہے، قطع نظر اس کے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف یہ دعوت چلائیں کہ ہمیں کتاب اللہ کی قدر کرنی ہے اس دور میں، چاہے وہ ہمارے استاد کے خلاف فتوے کی صورت میں آئے، چاہے ہمارے مرشد جس کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کر رکھی ہو، تازی بیعت کر رکھی ہو، تو کتاب اللہ کی آیت اگر ہمیں معلوم ہو گئی کہ فلاں آیت کے خلاف ہمارے پیر صاحب کا بھی فتویٰ ہے تو بیعت توڑنا واجب ہو جائے گا، ہے کہ نہیں جی؟ بس یہ کتاب اللہ کے قدر کا اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس واقعے کے پیش نظر جتنی بھی آیتیں سامنے آتی جائیں گی بس اسے ہم نے لینا ہوگا۔ اتنا وعدہ میں بھی کروں گا کہ انشاءاللہ وہ آیات جس کا ترجمہ میں گوش گزار کروں گا وہ اپنی طرف سے نہیں بناؤں گا، بلکہ وہی ترجمہ ہوگا جو واقعی قرآن کا ترجمہ ہے، اسے آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ترجمہ میں کوئی ہم نہیں کہتے کہ فلاں کا ترجمہ اٹھاؤ اور فلاں کا نہ اٹھاؤ، ہم کہتے ہیں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث جو بھی لوگ سب کے تراجم پڑھو۔ ایک ہوتی ہے بین اسٹور، بریکٹ میں بات لکھی ہوئی، حاشیے میں بات لکھی ہوئی، بس وہ مترجم کی ذاتی رائے ہوتی ہے، باقی جو ترجمہ ہوتا ہے تقریباً ساروں کا ٹھیک ہی ہے، اے اللہ قلیل، چند ایک تکنیکی غلطیاں تو ہوں گی، باقی سارا ترجمہ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے۔ لہذا میں یہ نہیں کروں گا کہ فلاں پارٹی کا فارم پر کریں، فلاں کا پر نہ کریں، نہیں، بلکہ ایک کتاب اللہ کی قدر کرتے جاؤ گے انشاءاللہ حقانیت کی ایسی اینک لگے گی کہ سارے اس اینک سے واضح نظر آئیں گے کہ کون قرآن کی عزت کر رہا ہے اور کس کے پاس صرف اور صرف قرآن کا لیبل ہے اور کو وہ قرآن کی قدر نہیں کرتا۔ آئیے جی، ایک واقعہ ہے
وعدہ تو سب نے کیا نا جی، بس تھوڑی سی وقت میں انشاءاللہ ہم یہ آیات دیکھتے ہیں، چن چن کر آیتیں پڑھیں گے، خصوصاً جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جن آیات کو چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، یا یہ آیتیں ہمارے علماء اس کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ہماری پارٹی میں یہ آیتیں نہیں چلا کرتی، لہذا ہم انہی آیتوں کا چناؤ کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعہ شروع کیا جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں چند ایک اس کے اشارات عرض کروں گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بیٹے مریم، دن قیامت جب اللہ تعالیٰ کا اعلان آئے گا پیارے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو بنا لینا اللہ کے مقابلے میں الہ، کیا تو نے کہا تھا، اَأَنْتَ قُلْتَ، اے میرے پیغمبر کیا تو نے کہا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث آئے کہ جب دن قیامت یوں پیشی ہوگی نا پیارے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، اور جیسے اس سوال ہوگا آپ کا وجود مقدس کانپنے لگ جائے گا، آپ کا وجود مقدس پسینہ سے شرابور ہو جائے گا کہ اے اللہ، جس چیز کی تردید کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس شرک کی تردید کے لیے مجھے تو نے بھیجا تھا، اسی کے خلاف میرے اوپر کیس بن رہا ہے کہ میں نے دنیا میں شرک پھیلایا ہے، نعوذ باللہ، میں دنیا والوں کو یہ کہتا رہا مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، یہ تو شرک ہے، جس کے لیے میں بھیجا گیا تھا، جس کی تردید کے لیے، وہی کیس میرے اوپر بن رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، کب کپانے لگ جائیں گے، وجود مقدس پہ پسینہ طاری ہو جائے گا۔ اب آپ وہ جو گویائی ہوگی آپ کی زبان مطہر سے، ذرا ان الفاظ کو بھی سنیے اور حدیث کے اگلے لفظ کو بھی یاد رکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح پیارے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کو فرمائیں گے۔ جو آپ کا جواب ہوگا یوں سمجھیے میرا بھی وہی جواب ہوگا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں بھی اسی طرح جواب دوں گا۔ پہلا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، قال سبحانک، فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ پہلا جواب میرا یہ ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، اے اللہ میرے جیسے ساری دنیا کیوں نہ آ جائے تیرے خلاف شرک کی دعوت دینے لگ جائے، اے اللہ پھر بھی تیری ذات پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، اے اللہ تیری وحدانیت پر کوئی حرف تو نہیں آئے گا، کچھ بھی ہو جائے نا، ساری دنیا کیوں نہ شرک کرنے لگ جائے، اے اللہ تیری توحید پر کوئی حرف تو آ ہی نہیں سکتا نا، سبحانک، اللہ تو ہے تو پاک۔ قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میری یہ طاقت نہیں ہے ان اقولا کہ میں ایسی باتیں کرنے لگ جاؤں ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں ہے، جو مجھے حق نہیں پہنچتا، اے اللہ میں ایسی باتیں کرنے لگ جاؤں۔ دوسرا جواب ہے، اے اللہ میری تو طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات دنیا کو کہوں جس کا میرا حق نہیں ہے، میرے لیے کیسے مناسب ہوگا۔ ذرا اسی ساروں کے پاس ایک ہی چھاپا ہے نا جی قرآن کا، بس ٹھیک ہے، دو صفحے ذرا پیچھے، دو ورق پیچھے آ جائیں، صفحہ 110 پر آ جائیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 75، صفحہ 110۔ فرمایا پہلی سطر ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ بیٹے مریم آپ کی حیثیت صرف اور صرف رسول والی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت صرف رسول کی ہے، وہ کوئی الہ نہیں ہے، یا اللہ نہیں ہے، یا اللہ کا ٹکڑا نہیں ہے، ان کی حیثیت صرف رسول والی ہے۔
قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر گئے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، واقعی ان کی ماں سچی تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ بھئی یہ بات تو کوئی اتنی اہم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ بات بہت اہم ہے جب بیان توحید ہو رہا ہو، یعنی جس عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو تم نے الہ بنا لیا ہے، وہ تو بھوک مٹانے میں کھانے کے محتاج تھے، کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے، تمہارے لیے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بن گئے؟ اب آ جائیے پھر اپنے سبق پر، یوں جو محتاج ہوں وہ حاجت روا کیسے بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں تو محتاج تھا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں محتاج ہونے کے باوجود کہ میں حاجت روا ہوں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میری تو طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلت فقد علمت، اے میرے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے فقد علمت، تو تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو معلوم کر سکتا ہے، اے اللہ تجھے تو پتہ ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو چیز میرے دل میں ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے، تیری ذات کی تو کوئی بات مجھے معلوم نہیں، اے اللہ تیری ذات کی کسی بات کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن تو میری ہر بات کو بالتفصیل جانتا ہے، اے اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ یہ لوگوں نے میرے اوپر بہتان لگا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، حالانکہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے نہیں کہا۔ اگلا جواب ارشاد فرمائیں گے انک انت علام الغیوب، اے میرے اللہ تو ہی ہے غیبوں کو جاننے والا، ما قلت لہم، اے اللہ میں نے انہیں نہیں کہا تھا الا ما امرتنی بہ، مگر صرف وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم کیا تھا، کیا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں صرف یہی کہتا رہا اے دنیا والو پکار کرنی ہے تو ایک اللہ کی، ربی جو میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وربکم اور جو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ میں لوگوں کو یہی کہتا رہا جو میرا پالنہار ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، پکارو بھی تو صرف اس کو، اے میرے رب کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے میرے اللہ میں ان پر یہی بیان کرتا رہا جب تک میں ان میں رہا، کنت علیہم شہیدن، اے اللہ یہ میں حق کی گواہیاں دیتا رہا جب تک میں ان میں رہا، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے پورا لے لیا، اے اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے نا، لیکن اب پورا نہیں لیا، اب واپس کرنے کے لیے لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ لفظ ہے توفا کا معنی یہ پورا لے لینا، یعنی اللہ جب تو نے مجھے پورا لے لیا نا، یعنی مجھے جب فوت کر لیا اس کے بعد کے احوال کا مجھے علم نہیں ہے۔ کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ تو ہی تو ان پر پکا نگران ہے، اے اللہ تجھے پتا ہے بعد میں کیا ہوتا رہا، اس وقت میں نہیں بلکہ تو تھا، انت علی کل شیء شہید، اے اللہ پھر تو ہی تو تھا ان پر رہنے والا، اے اللہ تو ہی ان پر حاضر باش تھا، اے اللہ تجھے پتا ہے بعد میں کیا ہوتا رہا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا نا پھر مجھے کوئی معلوم نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرہ کے دوران کہا، جب لاجواب ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پکارتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہمیں ملی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ملی ہے جی؟
حدیث. اور یاد رکھیے پیارے دوستو، ضعیف روایت کا بیان کرنا بھی حرام ہے. ہاں تردید کے لیے اگر آپ بیان کریں تو پھر اجازت ہے وہ جو تردید کر رہے ہوں گے، ورنہ ضعیف روایت کا بیان کرنا بھی حرام ہے بے اتفاق محدثین. تمام محدثین کے اس بات میں اتفاق ہے. تو کیا کہا جی انہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار پر پہنچ جاؤں گا، تمہاری پکار میرے تک پہنچ جائے گی، میں تم تک پہنچ جاؤں گا، تمہاری امداد کروں گا، تمہاری باتیں مجھ تک پہنچ جائیں گی، میں سن لوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. دوران مناظرہ یہی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی، میرے پیغمبر ان کو جواب دیجئے. دیکھ لیں 3 پارہ سورہ آل عمران. میرے پاس صفحہ ہے 55، صفحہ 55 سورہ آل عمران آیت نمبر 79، 1-80. فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. آپ کو میرا وعدہ یاد ہے نا شروع والا؟ اب اس کی پریکٹس ہونے لگی ہے. آپ نے واقعہ تو سن لیا، اب اس کی ذرا پریکٹس پر آؤں گا. اس کو ہماری طلباء کی زبان میں، عربی علوم مدارس، علوم عربیہ کے مدارس کے طلباء کی زبان میں کہتے ہیں اجرا کرنا. اب ہم نے قانون بیان کیا، اس کا ہم اجرا کریں گے. کیسے جی؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دیں، والحکمہ اللہ اسے حکمت سے سرفراز کریں، والنبوت اللہ اسے نبوت عطا کریں. وہ آدمی پھر لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے اے لوگوں میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. یہ تو جائز ہی نہیں ہے کسی کو اللہ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میری عبادت کرنے لگ جاؤ. نہ، وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کونو ربانین، بن جاؤ رب والے. وہ کیا کہتا ہے؟ بن جاؤ رب والے. بما کنتم، یعنی تمہاری پہچان رب والے کے ساتھ ہونی چاہیے. کوئی ایسا نام لگاؤ اپنا، میری عبادت نہ کرو بلکہ ایسے کام کرو کہ تمہاری نسبت اللہ کی طرف ہونے لگ جائے. ولیکن کونو ربانین. مثلا آپ کو اگر کوئی کہتا ہے نا توحیدی، جی تو یہ نسبت کس کی طرف ہے جی؟ توحیدی جو کہتا ہے یعنی یہ توحید والے ہیں، ایک اللہ. تو الحمدللہ اس نام پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کیونکہ انبیاء کی دعوت یہی ہے کونو ربانیین. ایسا نام رکھواؤ، بے شک ایسے کام کرو کہ تمہیں لوگ اللہ والا مشہور کر دیں. اور آپ کو کہہ سکتے ہیں وہابی بھی، جی تو آپ بھی اس پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری نسبت ہو رہی ہے. بھائی آپ پریشان لگ رہے ہیں ابھی تو. جی بعض اوقات ہم جب ایسا درس شروع کرتے ہیں کچھ مشاورت ہماری طرف ایسی بھی آ جاتی ہے کہ ایسی باتوں کی جی کیا ضرورت تھی، اگر نہ کرتے تو اچھا نہیں تھا، سادی باتیں. جی نعوذ باللہ من ذالک. بھئی یہ قرآن کے تراجم عرض کر رہے ہیں، اسی کی تفسیر ہے. اگر کوئی زائد گفتگو ہو تو اس پر آپ کا اعتراض حق بنتا ہے. بھئی اپنی طرف سے آپ نے کیوں باتیں کی ہیں؟ درس قرآن کا نام ہو اور باتیں ہم اپنی کریں، نہ ہم درس قرآن کو اور تقریریں آ کر صرف سنوائیں، یہ پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. ہم اپنی لفاظی کے بجائے قرآن پاک کی آیات کی ترجمانی کریں. لیکن کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ایسے نام سے مشہور ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی طرف لوگ نسبت کر کے بلائیں. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. اے یہود و نصارہ، خود تم کتاب اللہ لوگوں بھی پڑھاتے ہو، پڑھتے بھی ہو اور لوگوں کو درس بھی دیتے ہو، سبق بھی تمہیں پتہ ہے کہ کتاب اللہ میں یہی مسئلے لکھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، حضرت عزیر علیہ السلام یوں نہیں فرما سکتے، لیکن تم پھر بھی انبیاء کی طرف ایسی جھوٹی روایتیں منسوب کرتے ہو. اور میں نے آپ کو عرض کیا نا بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے، اپنے سبق پر آ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی ایسے ہی جواب دوں گا پیارے رب تعالیٰ کی ذات مبارک کے سامنے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں تو لوگوں نے حدیثیں مشہور کر رکھی تھیں، اور ہمارے نبی کے بارے میں انصاف سے بتائیے، جتنی صحیح روایات ہیں نا، ان کی تعداد سے کہیں زیادہ تعداد ضعیف روایتوں کی ہے۔ ضعیف روایتوں پر کتابیں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، جبکہ صحیح روایتوں پر کتابیں چند ایک مشہور ہیں۔ جی ضعیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی اس قسم کی آپ کو روایت پہنچی ہے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف بلا رہے ہوں کہ میں بھی تمہاری باتیں سنوں گا؟ کوئی پہنچی ہے جی؟ اگر نہیں پہنچی تو آج سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہم تک پہنچ چکی ہے۔ لوگوں نے جو بنائی ہے، تو لہذا جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ کہیں پہنچتی ہے، کہیں نہیں پہنچتی۔ لہذا لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں، آپ کی ناراضگی سے پہلے دوبارہ وعدہ یاد دلاؤں گا، بات میری پوری سنیے گا، بے شک ناراض بعد میں ہو جائیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بات پاورفل ہو تو پھر ظاہر ہے کسی مفتی کے خلاف پڑھ رہی ہو، کسی عالم کے خلاف پڑھ رہی ہو، کسی مرشد کے خلاف پڑھ رہی ہو، پھر آپ کو وعدہ اپنا یاد کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں جی؟ کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک گلی میں 6 فرقے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک محلہ ہوتا ہے اور اس میں فرقے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ پرستی کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ یہ تب آئی ہے جب ہم نے کتاب اللہ کی قدر کو کھویا ہے، جب ہم نے فتووں کی طرف زیادہ توجہ کی، فلاں کتاب کی طرف ہم نے توجہ زیادہ کی، کتاب اللہ کی قدر کو کھویا، پھر ناراضگیاں تو بنے گی۔ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دور سے پڑھو گے نا تو فرشتے پہنچائیں گے، نزدیک سے پڑھو گے تو میں خود تمہارا درود سنوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ کو یہ حدیث بنا کر یاد کرائی گئی ہے تو پھر آج سن لیجئے گا، اگر یہ میرا موازنہ حق پر ہو تو اسے قبول کیجئے، ورنہ آپ کا حق بنتا ہے سوال کر سکتے ہیں۔ اب حج کا موسم ہے، ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں حج کی، اور حج کی ٹریننگ کے دوران ہم نے سنا ہے نعوذ باللہ کہ جبہ و دستار کی آڑ میں ان لوگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے لگ گئے، یعنی مکہ حرم شریف کے آداب زیادہ بیان کرنے تھے آپ تو، کیونکہ حج وہیں ہوتا ہے نا جی، لیکن انہوں نے ان کے آداب کو چھوڑ کر زیادہ زور اس پر لگایا کہ جب زیارت نبی پر جاؤ گے نا تو وہاں جا کر درود پڑھنا، اور میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنا ہے وہ صاف کہہ رہے تھے کہ درود پڑھنا، اور درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سنیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دور سے پڑھو گے فرشتے پہنچائیں گے، نزدیک سے پڑھو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنیں گے۔ جب سن جو رہے ہوں گے تو پھر درود ہی کیوں سنوانا ہے، 2-4 اور بھی کر لو باتیں۔ نعوذ باللہ، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جب سننا جو ہے تو پھر کہنا کہ میں فلاں ولد فلاں پاکستان سے آیا ہوں اللہ کے نبی، میں لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھتا تھا، کوئی مجھے فلاں کہتا تھا، کوئی مجھے فلاں کہتا تھا، لہذا میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، براہ راست آپ میرے گواہ بن جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی ہم نے ہر چیز میں آگے بڑھنا ہے، لہذا اس طریقے کے صحابیت کے درجے پر فائد ہونا چاہتے ہیں کہ جس کا کلمہ نبی سنتے تھے اور گواہیاں دیکھتے ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ وہ تو صحابہ ہیں۔ یہ تو براہ راست صحابی بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کوشش ناکام ہے، کیونکہ میرے صحابہ نے، تابعین نے یا تبع تابعین نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ جو روایت ہے پوری سیاستہ میں نہیں ہے پیارے دوستو، حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں سیاستہ، اس میں یہ روایت بالکل نہیں ہے، کہیں بھی یہ روایت نہیں ہے۔ ہاں یہ اس آدمی نے روایت کی ہے جس کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے 12 امام جو ہیں، کچھ سمجھے آپ، ہمارے جو 12 امام ہیں نا، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی ہماری گفتگو سن رہے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، 12 امام، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ اس کا نظریہ تھا، وہ رافضی تھا، محمد ابن مروان جسے ہم سدی صغیر کہتے ہیں، یہ اس کا، یہ احتجاج تبرسی ایک کتاب ہے اہل تشیع کی، اس کے اندر وہ اس کی روایت یہ درج ہے، وہ کہتا ہے کہ امام جو ہے ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں، تو نبیوں کے لیے تو اس نے حدیث کو گھڑ لیا کہ نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو ذرا بتائیے ہمارے ہاں، اب آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، چاہے آپ جس
نظریہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو دعوت فکر یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں اتنا اہم بن چکا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پل رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم تانے کستے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ دین کی اتنی بنیادی اور ضروری بات تھی تو امام بخاری اس عقیدے کو بیان کرنے کے بغیر کیوں مر گئے؟ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے کے سارے اس عقیدے کو بیان کیے بغیر انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی۔ تو بتائیے انہوں نے امت پر زیادتی کی ہے یا احسان کیا ہے؟ اگر یہ بنیادی عقیدہ تھا اس روایت کی بنیاد پر تو پھر یہ تمام محدثین نے کیوں نہیں لکھا یہ عقیدہ؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب روایت ضعیف ہو جائے تو ہم اس وقت اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا حرام سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی صحیح روایت ہوتی نا اس بات کو مان لیا جاتا، اس بات کو مان لیا جاتا، لیکن یہ انتہائی درجہ کی جھوٹی ترین روایت ہے، اسے حدیث کہنا بھی گناہ ہے، لہذا میں اس کو حدیث کہہ گیا ہوں لوگوں کے بقول، یہ مشہور اسی طرح ہے کہ حدیث ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کے ذمہ واجب ہو چکا ہے، جو بھی دوسری طرف ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں یا دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میرا یہ مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ آپ کے ذمہ ہوگی آج سے اس حدیث کی تحقیق کیجئے، اور اگر آپ اپنا ایمان صاف کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ میرا ایمان بنائیے۔ وہ مجھے کہیے کہ یہ غلطی ہے آپ سے، لیکن فرض کرو یہ روایت اگر صحیح بھی ہوتی تو آئیے قرآن کی ایک آیت نہ سنا دوں۔ قرآن کی ایک آیت کیا کہتی ہے؟ روایت اگر راوی بیان کرتا ہے قرآن کی آیت کے مقابلے میں تو روایت صحیح بھی نہیں چلتی، اگر وہ راوی کے بقول ہوتا ہے نا، ہمیں براہ راست اللہ کے نبی تو نہیں ملے۔ آئیے پھر آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، فیصلہ خود کر لیجئے۔ یہ سورت کا نام سورہ المؤمنون۔ اب وہ آیات آنے لگی ہیں جن کو ہم نے چن چن کر بیان کرنا ہے اور یاد کرنا ہے، کہیے انشاءاللہ۔ ہمیں کتاب اللہ کی قدر عزیز ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، جی میرے نبی سے بڑا تو کوئی ہمارا خاندان نہیں ہے، نبی کا خاندان اگر ٹوٹ گیا تھا دین کی وجہ سے تو اگر ناراضگیاں پھیلتی ہیں تو پھیل جائیں، ہمیں کوئی پرواہ ہونی چاہیے جی؟ کوئی نہیں۔ اگر ہمیں مسجد کے امام کو مسجد سے چھٹی ملتی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ میرے نبی کو تو کعبۃ اللہ سے چھٹی ملی تھی، کعبہ کے جو امام بن کر آئے ہیں کعبہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ہمیں مساجد بنانا ہے، مساجد بچانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عقیدہ پہلے بچانا ہے۔ اگر کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دی نا تو میرے نبی نے مسجد کو بعد میں پہلے اپنے دین کو بچایا، دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے، وہاں گھر جا کر نمازیں پڑھتے تھے، کیوں کہ یہاں مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں اپنا دین ہم سے کھینچتے ہیں۔ یہ سورہ المومنون آیت نمبر، میرے پاس صفحہ ہے 309، آیت نمبر 16، استدلال ہے آیت نمبر 16 سے، لیکن میں آیت نمبر 12 سے معنی کروں گا، ہماری دلیل آیت نمبر 16 میں ہے، معنی عرض کر رہا ہوں سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تاکہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصہ سے۔ ہم میں سے کون ہے جو مٹی کے خلاصہ سے پیدا ہوا جی؟ کوئی ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے خلاصہ سے، پھر اللہ نے نطفے کا نظام جاری کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی والدہ ماجدہ کے نطفہ سے پیدا ہوئے، نظام ان کا بھی وہی تھا، صرف یہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ سے کہ ان کے ہاں والد نہیں تھا، ورنہ نظام نطفے کا چلا۔ پھر بعد میں ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے نظام نطفے کا بنا دیا، فی قرار مکین، پختہ جگہ میں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنا دیا اس نطفے کو جمع ہوا خون 40 دن کے گزرنے کے بعد، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے بنا دیا اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو بنا دیا ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے بنا دیا ان ہڈیوں پر گوشت، یعنی ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے بنا دیا اس کو ایک نئی پیدائش میں، یعنی ایک نئی روح اس کے اندر پھونک دی۔ بتائیے کوئی انسان اس طریقے سے نکلا ہوا ہے جی؟
یہ آیت نبیوں کے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ غیر نبیوں کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، سب کے لیے آیت ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں داخل نہیں ہے؟ اسی آیت میں ہے نا جی، کیونکہ اگر اس نظام کے تحت پیدا ہوئے تو اسی آیت میں داخل ہیں۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، سارے مومن کافر سارے اسی آیت میں داخل ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم نے اس کے بعد ہو جانا ہے میت، یعنی جو بھی اس نظام سے پیدا ہوا اس نے بعد میں ہو جانا ہے فوت، میت ہو جانا ہے۔ اے اللہ پھر کب زندہ ہونا ہے؟ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم نے دن قیامت ہی زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ جی اس آیت میں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم ساروں نے فوت ہو جانا ہے۔ اس آیت میں انبیاء، اولیاء سارے داخل ہیں کہ نہیں؟ جو بھی اس نظام سے پیدا ہوا ہے وہ اس نظام کے تحت موت کے ذائقہ سے بھی گزرے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وفات طیبہ آئے گی، اپنے ٹائم پر ان پر بھی وفات طیبہ آئے گی۔ اور جو فوت ہو جائے گا کب زندہ ہوتا ہے؟ فرمائے ثم انکم، پھر تم سب نے، آپ خود ہی کہہ رہے تھے انبیاء، اولیاء، مومن، کافر سب کے بارے میں آیت ہے نا۔ پچھلی آیت سے نبی نکلے ہوئے نہیں تھے، پچھلی آیت میں نبی داخل ہیں، تو پھر اس آیت میں بھی نبی داخل ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب نے دن قیامت ہی زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ ہی کا معنی میں نے کیوں عرض کیا ہے کہ ایک ہے تبعثون یوم القیامہ، یوم القیامہ کے لفظ کو بعد میں لگاتے، لیکن اللہ نے اس وقت معنی یہ ہوتا کہ تم نے دن قیامت زندہ ہونا ہے، لیکن اللہ نے یوم القیامہ کے لفظ کو پہلے لگایا۔ فرمائے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم نے دن قیامت ہی زندہ ہونا ہے، یعنی حصر پیدا ہو گیا، ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ تو بتائیے اللہ فرماتے ہیں دن قیامت ہی تم نے زندہ ہونا ہے۔ تبعثون کا معنی تحیون ہوتا ہے، یہ ایسا مشترک لفظ ہے کہ جب اس کی نسبت موت کے ساتھ ہو جائے تو معنی احیاء والا ہوتا ہے، زندہ کرنے والا معنی۔ والبعث بعد الموت پڑھتے رہتے ہیں نا آپ کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ جی تو اللہ فرماتے ہیں تم نے جو فوت ہو جانا ہے دن قیامت زندہ ہونا ہے۔ اچھا جی زندہ آپ کے علاقے میں کس کو کہتے ہیں؟ جس کا سارا وجود زندہ ہو، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کی آنکھیں زندہ ہوں تو تبھی زندہ ہوں گی جب اس کا سارا وجود زندہ ہو، اگر سارا وجود مردہ ہوگا تو آنکھیں بھی، بتائیے ذرا، ہاتھ بھی۔ مسئلہ کڑوا ہے، یاد رکھیے گا، یہ آیت ہے کتاب اللہ کی عزت کی بات آ رہی ہے۔ ہوگا بعض مفتیان کے خلاف، ہوگا بعض مرشدین کے خلاف، لیکن آپ وعدہ کر چکے ہیں شاید آپ کی اور میری اگلی ملاقات دن قیامت ہو، لہذا میں آپ کو قرآن کی قدر کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ اب چھوڑنا پڑے گا بہت سارے مفتیان کو، بہت سارے علماء کو، کیونکہ قرآن کہتا ہے دن قیامت ہی زندہ ہو کیے جاؤ گے۔ ایک دفعہ میں اسی طرح آیت پڑھنے لگا تھا ایک آدمی کے سامنے، وہ کہنے لگا جی آئے مجھے مسئلہ سمجھائیں۔ پہلے تو اس نے مجھے بہت سارا سمجھایا، جب کچھ نہ بن پڑا اس سے تو میں نے کہا میں قرآن سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے تو کہا فلاں 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 فلاں، میں کتاب اللہ سے شروع کروں گا۔ تو یقین جانیے کہ میں نے جیسے ہی قرآن کا نام لیا وہ اٹھ کر چلا گیا، میں آوازیں دیتا رہا اسے، میں نے کہا دن قیامت میں یہی کہوں گا اپنے اللہ کو، اللہ میں اسے بلاتا رہا اور اس نے قرآن نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا ہم تمہاری آیتیں نہیں سنتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امید ہے سارے واقف ہوں گے ان سے۔ جی علاقہ ڈیر اسماعیل خان ڈھکی کا علاقہ، ان کے علاقے میں مشہور تھا ہم قاری اشرف والا قرآن نہیں سنتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ قرآن قاری اشرف کا تھا یا قرآن اللہ کا تھا؟ اگر وہ غلط معنی کرتا ہے تو بولو، بتائیے، دلائل سے جرا کرو، رد کرو کہ تیرا معنی غلط ہے۔ جب وہ معنی یہی بیان کرتا ہے تو کہتے کیوں ہو یہ اشاعت والوں کا قرآن ہے، یہ قاری اشرف کا قرآن ہے، یہ فلاں کا قرآن ہے؟ چونکہ ہماری پارٹی کا قرآن نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں ماننا چاہتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے پیارے دوستو، قرآن میں دن قیامت زندہ ہوں گے۔ ابھی آپ نے ایک روایت سنی، روایت یہ ہے کہ کان میرے زندہ ہوں گے، تم دور سے پڑھو گے فرشتے پہنچائیں گے، نزدیک سے آؤ گے تو میرے کان سنیں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا روایت کو۔ اور حالانکہ قرآن کا فیصلہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، مومن ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، جب فوت ہو جائے دن قیامت زندہ ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بھی کہہ دے، اب بات سخت آ رہی ہے، کوئی بھی کہہ دے قبر مبارک میں، زمینی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو سنتے ہیں، زندہ ہیں، ایمان سے بتائیے
اس آیت کی مخالفت ہو رہی ہے کہ اس آیت کے حق میں بولا جا رہا ہے؟ آپ سے میں یہ وعدہ لے رہا ہوں، اس آیت کے حق میں بولا جا رہا ہے یا مخالفت میں؟ اگر مخالفت میں ہے تو بتائیے مرزا قادیانی نے کتنی آیتوں کا انکار کیا تھا کہ آپ نے اسے کافر بنا ڈالا؟ کتنی آیتوں کا انکار کیا ہے اندازہ؟ اس نے تو آدھی آیت کا انکار کیا ہے، اے خاتم النبیین، پوری کا بھی نہیں۔ کتنی کا جی؟ کافر بننے کے لیے کتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ وہ آدھی آیت کا انکار کرتا ہے۔ میں آپ پر فتویٰ نہیں، یاد رکھیں، آپ سے مشورہ لے رہا ہوں کہ آدھی آیت کا کوئی انکار کرے تو اس کے خلاف آپ اتنا تاپڑ توڑ چل پڑے، کیونکہ حکومت جو ساتھ ہے، اس لیے جی حکومت ساتھ ہے آپ کے علاقے میں جی۔ اللہ تعالی ہماری حکومت کو ساتھ کرے، ہمارے دین میں ہمارے ساتھ کرے، ہماری حکومت بھی کہنے لگ جائے کہ جو خاتم النبیین کا منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے جی۔ تو اس نے آدھی آیت کا انکار کیا تو اس کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا، اور اس آیت کا انکار کرنے والا، ہمارے ہاں تو رشتے بھی ہوتے ہیں ان سے، انصاف سے بتائیے، اب غیرت آ گئی ہے۔ ہم تو علی اعلان کہیں گے اگر ایک آیت کا انکار کرنے والا، آدھی آیت کا انکار کرنے والا کفر میں جا سکتا ہے نا، تو پوری آیت کا انکار کرنے والا بھی کفر میں جاتا ہے۔ آپ گواہ ہیں نا، اس بات کا اعلان میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب دن قیامت آپ کی اور میری ملاقات اگر ہو تو کم از کم اس بات کی گواہی ضرور دینا۔ جی ہاں، اگر اس آیت کا کوئی اور معنی ہے اور وہ بچتے ہیں تو ذرا وہ راستہ ہمیں دکھا تو دیجئے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں راستہ نہیں ہے ان کے پاس، کیوں جی؟ کہ کبھی بھی مشرک یہ نہیں کہتا کہ مردہ دوڑتا ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا۔ مشرک کہتا ہے مردہ سنتا ہے، یہ کہیں گے نا جی۔ کبھی مشرک یہ نہیں کہے گا کہ مردے دوڑتے ہیں، کیوں جی؟ اگر دوڑنے لگ جائیں تو سارے جٹ کہیں گے بھائی ہمیں بھی نظر آ رہا ہے دوڑ تو نہیں رہا، اس کے لیے کوئی پڑھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، یہ دوڑ تو نہیں رہا۔ کبھی بھی مشرک یہ نہیں کہے گا مردہ دیکھتا ہے، کیونکہ بندہ دیکھ رہا ہو تب بھی آنکھیں تو حرکت کرتی ہیں نا، تو ہر کوئی کہے گا بھائی آنکھیں تو اس کی نہیں حرکت کر رہی، مولانا یہ کیسے دیکھتے ہیں۔ کبھی مشرک یہ نہیں کہے گا کہ مردہ پکڑتا ہے، کوئی کہے گا جی؟ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ افغانستان میں ایک شہید تھا اور وہ دفن ہونے لگا تو اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، مشہور تھا، شاید آپ نے سنا ہو۔ میں نے کہا بھائی جلدی بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد یہ دفن کر دیا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، سب پر 302 بنتا ہے، جو بھی وہاں بیٹھے، ایک بندہ زندہ ہے بیچارہ، کہہ رہا ہے ہاتھ پکڑ کر، پھر بھی اسے زندہ دفن کر دیا آپ نے، بنتا ہے کہ نہیں جی؟ اگر دفن کیا تو پھر کیا سمجھ کر کیا ہے؟ مردہ سمجھ کر دفن کیا تو پھر ہاتھ کیوں پکڑوا رہے ہو؟ اوہ اللہ کے بندے، ہمارے ہاں تو سارے مردے ہاتھ پکڑتے ہیں، جس نے بھی مردے کو نہلایا ہوگا پتہ ہوگا جی کہ جب اس کے ہاتھ اتنے اکڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کھولا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، تو پھر جب چھوڑا جاتا ہے تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے کا، اس کے ہاتھ بیچارے اکڑے ہوئے جو ہوتے ہیں، یہ معنی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو زندہ ہے۔ بہرحال مشرک یہ نہیں کہتا کہ مردے ہاتھ پکڑتے ہیں، مردے ان کے ہاتھ کام، کیونکہ سارے کہیں گے یار پکڑ کر دکھاؤ نا، یہ مردہ اپنا ہاتھ ملائے نا میں، تو یہ چوری پکڑی جاتی مشرک کی۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں مشرک کی چوری پکڑی جاتی، لہذا مشرک نے کہا مردہ سنتا ہے۔ اب سنتے ہوئے پتہ لگتا نہیں ہے، کان تو حرکت کرتے نہیں ہیں سنتے ہوئے، لہذا اس کا داؤ چل گیا۔ اس نے کہا بھائی جٹ بھی کہتا ہے بیچارہ خاموش بھی، پتہ نہیں اب سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، لہذا مشرک کی چوری چل جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں چور دروازے سے داخل ہونا۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی شاید کسی کو، موحد الحمدللہ قرآن سن کر خوش ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو کڑوی لگ رہی ہیں، صرف اتنا درخواست کروں گا الگ بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ میری بات کوئی حقانیت پر مبنی تھی یا خواہ ہٹ کر رہا تھا۔ تو یہ مردے کے بارے میں کہنا کہ مردہ صرف سنتا ہے، قربان جاؤں پیارے رب تعالیٰ پر بھی، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مردے اور زندہ برابر نہیں ہوتے۔ ذرا ایک آیت سنیے گا، مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے۔ اللہ کو تو پتہ تھا نا ایک عضو چھیڑا جائے گا، ایک عضو کے بارے میں کہیں گے کہ یہ عضو کم از کم زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، یعنی چور مشرک کا دروازہ بھی بند ہے۔ یہ سورہ فاطر، میرے پاس صفحہ ہے 394، صفحہ 394۔
میں نے تقریباً آپ کو 80 آیتیں دکھوانی ہیں جی. کتنی جی؟ آپ ڈر نہ جائیں، تھکیں گے تو آپس میں جلدی ختم کر دیں گے انشاءاللہ. بھائی جتنی آیتیں آ رہی ہیں اتنی تو کافی ہیں نا جی. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. سورہ فاطر آیت نمبر 22 صفحہ 394 فرمایا آیت نمبر 19 سے معنی کریں گے. آیت نمبر 22 ہمارا استدلال ہے، آیت نمبر 19 سے معنی کر رہے ہیں. فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہو سکتے نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا آنکھوں میں برابر نہیں ہوتے ہیں جی، برابر نہیں ہوتے. ایک نابینا ہوتا ہے اور ایک بینا ہوتا ہے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور ایک روشنی برابر نہیں ہو سکتی. اندھیرے جتنے بھی ہوں، روشنی ایک ہو تو سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہیں برابر ہو سکتا سایہ اور دھوپ، برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ، نہ زندہ برابر ہے نہ مردہ. اچھا بھئی زندہ اور مردہ کس چیز میں برابر نہیں ہے؟ سارے اعضاء میں. یہی کہا جائے گا مردہ اور زندہ سارے اعضاء میں برابر نہیں ہے. اس کے سارے عضو معطل ہیں اور اس کے سارے عضو کام کر رہی ہیں، اسی طرح کہا جائے گا. لیکن میرے رب کو تو پتہ تھا نا ایک عضو مردے کا زندہ کیا جائے گا. نعوذ باللہ. کون سا عضو جی؟ کانوں والا. اللہ نے بھی اسی عضو کو چھیڑا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جملہ استاد سناتے ہیں کہ واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان. جی اللہ کو تو پتہ تھا نا اسی عضو کو چھیڑا جائے گا. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنواتا ہے جسے چاہتا ہے. ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیغمبر آپ بھی آ جائیں، آپ بھی نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کا معنی دیکھیے گا، یہی معنی کرتے ہیں من فی القبور، جو قبروں میں مدفون ہے. نبی بھی آ جائے نا، اللہ کا قانون یہ میرے پیغمبر اب روح چکے نکل چکی ہے، آپ بھی نہیں سنوا سکتے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، نہیں سنوا سکتے. کچھ کہتے ہیں بھئی سنوا نہیں سکتے نا، سنتے تو ہیں نا مردے. کیا خیال ہے جی؟ اللہ اس شیطان کا کباڑا کرے، اس نے بھی عجیب عجیب تعویلیں یاد کروا دی ہیں. مردہ سنتا تو ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، لیکن تھوڑی سی اپنی عقل کی گراری کو چلانے کی ضرورت ہے، سمجھ آ جائے گی. ذرا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنوا سکتے پر مردہ سنتا ہے، کیا سنتا ہے جی؟ جب سنوا ہی کچھ نہیں سکتے تو سنتا کہاں ہے بھائی؟ جب کچھ سنوا سکتے ہو تو سنتے ہو نا. اچھا مردہ سنتا ہے، آپ سنوا نہیں سکتے تو کیا سنتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ سنوا نہیں سکتے، مردہ سنتا ہے. کمی پھر کس میں ہے، نبی میں یا مردے میں؟ کیا بنایا جا رہا ہے؟ مردہ تو بالکل تیار ہے سننے کے لیے، کمی کس میں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی کمی تم نے نبی میں ثابت کرنی ہے. نعوذ باللہ. جو زندہ نبی ہے اس میں کمی ہے اور جو مردہ پڑا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. آخر قرآن کی آیات کو ایسا تو مذاق نہ بنائیے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیغمبر آپ نہیں سنوا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں. ہماری ایک دفعہ کسی دوستانہ ماحول میں بات ہو رہی تھی تو وہ حوالے پیش کر رہا تھا اور ہم قرآن کی بات کر رہے تھے. ہم نے ایک ہی آیت پکڑ رکھی تھی. وہ کہتا تھا یار ایک آیت سے نکلو تو آپ کو کچھ سمجھ آئی. ہم نے کہا یہی تو لفظ سنوانا تھا آپ کا لوگوں کو، ہم کیوں نکلیں قرآن سے؟ آپ کہتے ہو قرآن سے نکلو گے تو سمجھ آئے گی، ہم کہیں گے قرآن میں آؤ گے تو سمجھ آئے گی. ہمیں قرآن سے نہیں نکلنا، ہمیں کسی رحمت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب اللہ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے جی؟ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی عالم حجت نہیں ہو سکتا. کوئی رحمت اللہ علیہ حجت ہو سکتا ہے جی؟ کوئی عالم. تو لہذا ہمیں کتاب اللہ چاہیے. کتاب اللہ، اس پر ایمان لاؤ. اے علماء دیوبند،
اے دیوبند حضرات، آپ سے آپ کی خدمت اقدس میں گزارش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے یہ الفاظ آپ کے لیے آخری نکارے کے طور پر ہوں۔ ہم یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے عقائد نے قرآن کی چند آیات کو معطل کر رکھا ہے۔ آپ کی آیات کی وجہ سے قرآن کی کچھ آیات بے فائدہ ہو رہی ہیں، ان کا نہ کوئی ترجمہ بنتا ہے نہ کوئی مقصد بنتا ہے اگر آپ کے عقیدے کو مان لیا جائے۔ چلیں آپ کی بات ہم لے لیتے ہیں کہ مردہ سنتا تو ہے، آپ سنوا نہیں سکتے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ ان کا جملہ سناتے ہیں کہ اگر مشرک قرآن سے کبھی بھی غلط استدلال کرے گا نا، جواب ڈھونڈنا ساتھ پڑا ہوگا، کہیں جواب ڈھونڈنا کہیں ساتھ پڑا ہوگا۔ ذرا اسی صفحے پر تھوڑا اوپر آ جائیے، آیت نمبر 14 میں دیکھ لیجیے، اسی صفحے پر ہے آیت نمبر 14 میں کیا کہا؟ آپ سنوا نہیں سکتے نا، مردہ سنتا ہے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ فرمایا ان تدعوہم، اے میرے پیغمبر ان کو بتائیے، اے مشرکین اگر تم ان کو پکارو گے، کن کو؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو ایک کھجور کے اوپر پلاسٹک نما چھلکا کے بھی مالک نہیں ہوتے، اگر آپ ان کو بلائیں، ما یملکون من قطمیر، جو مالک نہیں ہیں کھجور کے اوپر پلاسٹک نما چھلکا کے، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ سنیں گے بھی نہیں تمہاری دعائیں۔ یہاں تو لفظ ہے سنیں گے بھی نہیں۔ اب بتائیے ان تدعوہم لا یسمعوا، اب یہاں یسمعوا کا لفظ نہیں ہے، یسمعوا کا لفظ ہے، یعنی سنیں گے بھی نہیں۔ اگلی آیت میں ہے سنوا نہیں سکیں گے، اس آیت میں ہے سنیں گے بھی نہیں۔ تو شیطان کہہ سکتا ہے بھئی یہاں کو مردوں کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ مردے نہیں سنتے، کہہ سکتا ہے شیطان؟ بھئی شیطان کی کیا ہی بات ہے، وہ کچھ بھی استدلال کر سکتا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہ رہے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، شیطان میں حیا نہیں ہے۔ کہہ سکتا ہے کہ یہاں لفظ ہوتا نا کہ مردے نہیں سنتے تو تب بات ہوتی جی، لیکن قرآن تیرے سمجھانے پر قربان، اگر یہ آیات بھی دکھا دے تو جی چھوڑیں گے اپنے مفتیوں کو؟ کتاب اللہ کی عزت کے سوال ہے، چھوڑیں گے اپنے بڑوں کو؟ آئیے پھر یہ آیت بھی دکھاتے ہیں، نکالیے سورہ الانعام 7واں پارہ، سورہ الانعام۔ اگر بھی تھوڑی سی بھی غیرت ہو، کتاب اللہ کی محبت ذرا بھی دل میں ہوگی نا، انشاءاللہ یہ آیت متاثر کرے گی۔ اس کے اندر لفظ واقعی موجود ہیں۔ سورہ الانعام میرے پاس صفحہ 120 ہے، آیت نمبر 36، آیت نمبر 36۔ میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں جی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 36 صفحہ 120۔ انما یستجیب الذین یسمعون، انما یستجیب الذین یسمعون۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا محاورہ آپ کو سمجھا لوں۔ مثلا ایک آدمی کا نام ہو اسلم، دوسرے کا نام ہو اکرم، تو میں کہتا ہوں اسلم تو آ گیا، اکرم تو لاہور ہے۔ مثلا دونوں کٹھے آ رہے تھے راستے میں کہیں، لیکن ایک مجھ تک پہنچ گیا، دوسرا نہ پہنچ سکا، تو مجھ سے کو پوچھتا ہے بھائی ایک آیا دوسرا نہیں آیا، تو میں کہہ سکتا ہوں نا بھائی ایک میرے پاس پہنچا دوسرا نہیں پہنچا، اس لیے کہ وہ فلاں علاقے میں ہے۔ اکرم پہنچ گیا، اسلم تو نہیں آیا کیونکہ وہ، یا میں کہہ رہا ہوں نا اسلم، میرے ساتھ چلیے، اکرم آیا، اسلم تو لاہور ہے، کیا خیال ہے؟ اسلم ذرا میرے ساتھ چلیے، ایک لفظ بتا رہا ہوں بھائی، اکرم تو آ گیا، اسلم تو لاہور ہے، یعنی یہی معنی ہوگا کہ کوئی اور معنی ہو سکتا ہے، یہی معنی ہوگا۔ اچھا اب آیت سنیے گا، یہ مثال یاد رکھ کر، یہ اب آیت سنیے، انما یستجیب الذین یسمعون، پکی بات ہے جواب تو وہ دے سکتے ہیں جو سنتے تو ہوں، جواب تو وہ دے سکتے ہیں جو سنتے تو ہوں۔ والموتى یبعثہم اللہ، مردے ان کو تو اللہ دن قیامت زندہ کرے گا۔ والموتى، یہاں لفظ آیا موتا کہ نہیں؟ جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے تو ہوں، مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، یعنی مثال فٹ ہو گئی، یعنی مردے سنتے نہیں ہیں۔ یہ یعنی بھی ہم اپنی طرف سے نہیں نکال رہے، بین ہی آیت کا ترجمہ یہی بنتا ہے اور صحیح مطلب یہی ہے۔
اس کو اگر کوئی عربی محاورہ جاننے والا بیٹھا ہو تو سمجھ جائے گا، اس کو کہتے ہیں دلالت الناس، جی فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ، جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے تو ہوں، مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، یعنی نہیں سنتے اس وقت سنیں گے۔ یہ یعنی بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالا، شکر ہے ایک مفسر لکھ گئے، اللہ ہمارے مفسرین پر رحمت فرمائے۔ تفسیر مدارک وہ فرماتے ہیں فَحِينَئِذٍ يَسْمَعُونَ اما قبل ذَلِكَ فَلَا، یعنی اس وقت سنیں گے جب اللہ انہیں دن قیامت زندہ کرے گا، اس سے پہلے تو نہیں سنیں گے۔ اب یہ تو حقیقت ہو گئی نا کہ مردے کو نہ سنوا سکتے ہیں نہ مردہ سنتا ہے، لیکن شیطان ابھی بھی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو عام مردوں کے بارے میں، نبی کے بارے میں تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ شیطان کیا کہے گا؟ یہ تو عام مردوں کے بارے میں ہے، نبی کے بارے میں دکھاؤ نا، پتہ تو چلے صرف نبی کے بارے میں ہو۔ تو اگر ہم نبی کے بارے میں بھی دکھا دیں تو پھر تو مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے۔ جی آئیے پھر آیات 8 ہیں اس وقت، کتنی آیات ہیں جی جن پر استدلال کیا جائے گا؟ 8 آیتیں ہیں، لیکن میں صرف مسلمان بننے کے لیے کتنی ضرورت ہے جی؟ ایک ہی ضرورت ہے، تو پھر آ جائیے ایک آیت دکھاتا ہوں، اگر آپ نے موقع دیا تو انشاءاللہ دوسری آیت بھی دکھائیں گے۔ ذرا نکالیے سورہ یونس 11واں پارہ، سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 29، میرے پاس صفحہ ہے 192، 28 اور 29 سے منع کرنے لگے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جس دن ہم ساروں کو جمع کریں گے، عابدین اور معبودین ساروں کو، سارے جمع ہوں گے، جن جن کو پکارا گیا تھا۔ انبیاء کو بھی پکارا گیا تھا کہ نہیں جی؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، انبیاء کو پکارا جاتا ہے، آل عمران کو پکارا جاتا ہے، جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، جی ہاں انبیاء اولیاء جن جن کو بھی پکارا جاتا تھا انہیں بھی ہم سامنے لائیں گے اور ان کے پکارنے والوں کو بھی سامنے لائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، پھر ہم مشرکوں کو کہیں گے ٹھہر جاؤ، انتم شرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے یہ شریک بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، فزیلنا بینہم، ہم ان کے درمیان لگا دیں گے جھگڑا، ہے جی فزیلنا بینہم، ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی۔ کیا پھوٹ پڑے گی؟ مشرکین کہیں گے اللہ یہی تو ہے نا جن کو ہم پکارتے رہے، یا رسول اللہ مدد، اللہ یہی تو رسول ہیں، یا علی مدد، اللہ یہی تو حضرت علی ہیں جن کو ہم پکارتے رہے۔ وہ کہیں گے تم ہمیں نہیں پکارتے رہے، جھگڑا پڑ جائے گا۔ وہ کہیں گے ہم پکارتے رہے، یہ کیا کہیں گے تم ہمیں نہیں پکارتے رہے۔ انبیاء بھی یہی جواب دیں گے تم ہمیں نہیں پکارتے رہے۔ تو جھگڑا جب پڑے گا تو قال شرکاؤہم، کیا کہیں گے؟ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شرکا کہیں گے تم تو ہمیں نہیں پکارتے رہے۔ مشرکین کہیں گے اللہ جہنم میں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پکارا تھا، اور یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پکارا تھا۔ تو مشرکوں کا کیس کمزور نہیں ہو جائے گا؟ کیس کمزور ہو رہا ہے۔ انبیاء کہیں گے نہیں بھائی انہوں نے نہیں پکارا تھا، جہنم میں تو اسی لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پکارا تھا۔ یہ تو مشرکوں کا کیس کمزور کر رہے ہیں۔ انبیاء اولیاء کہیں گے ہمیں نہیں پکارا تھا، وہ بضد ہوں گے اللہ ہم پھر جہنم میں نہ بھیج، جہنم میں تو اسی لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کو ہم نے پکارا تھا اور یہ تو مان نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم میں تو اسی لیے ان کو بھیج رہا ہوں کہ یہ تمہیں پکارتے رہے۔ تو اب انبیاء اولیاء کیا جواب دیں گے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تمہارے اور ہمارے درمیان پھر اللہ گواہ کافی ہے، کیونکہ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کیونکہ ہمیں تمہاری پکاروں کا پتہ ہی نہیں تھا۔
غافل تھے، تمہارے آنے جانے، تمہارے ہمارے ساتھ بات کرنے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ کون جواب دیں گے؟ معبودین، جن کو پکارا گیا تھا۔ انبیاء کو بھی پکارا گیا تھا کہ نہیں؟ لیکن شیطان ابھی بھی کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، نبی کا لفظ دکھا۔ کیا جی؟ یہی ہے کہ نہیں؟ یا ہم نے اس استدلال سے نکل تو سکتے نہیں ہیں، لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ یہاں لفظ ہو کہ نبی نہیں سنتا، نبی نہیں زندہ، یہ لفظ قرآن سے دکھا۔ جی قرآن تیرے سمجھانے پر قربان۔ میں نے کہا نا 8 آیتیں آئیں گی، چلیں اس کی بھی مان لیتے ہیں۔ کم از کم شیطان دن قیامت یہ نہ کہہ سکے اللہ انہوں نے دلائل نہیں دکھائے تھے۔ ہمارے عقیدے کا رد تو کیا تھا لیکن دلائل نہیں دکھائے تھے۔ آ جائیے سورہ مریم، وہاں لفظ اب نبی کا ہوگا، بلکہ نبی کا لفظ ہی نہیں ہوگا، نبی کا نام بھی ساتھ ہوگا۔ پھر تو ٹھیک ہے جی، فیصلہ ہو جائے گا، نبی کا نام بھی ساتھ ہوگا۔ سورہ مریم 16واں پارہ، سورہ مریم میرے پاس صفحہ ہے 276، آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 12 سے منع کرنے لگے ہیں، آیت نمبر 15 میں ہمارا استدلال ہوگا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ ان پیغمبر کا کیا نام بتایا جی؟ یحییٰ علیہ السلام۔ پہلا نمبر لفظ بھی یہی آیا، یا یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اے یحییٰ پیغمبر، خذ الکتاب بقوہ، پکڑیے کتاب کو مضبوطی سے، وآتیناہ الحکم صبیا، اللہ یہ حکم نبی کو دینا کہ مضبوطی سے کتاب پکڑ۔ نبی تو پکڑتا ہی مضبوطی سے ہے، یہ نبی کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آتیناہ الحکم صبیا، اصل میں ہم نے بچپن میں اسے نبی بنا دیا تھا، تو بچپن میں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ دھیان سے تھامنا، سمجھایا جا رہا ہے۔ آتیناہ الحکم صبیا، بچپن ہی میں ہم نے ان کو نبی بنا دیا تھا۔ وحنانا من لدنا، اپنی طرف سے ہم نے شوق بھی عطا کر دی تھی، وزکاتن، اور بڑا پاک بنایا تھا، وکان تقیا، اور تھے وہ متقی، وبرم بوالدیہ، متقی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ متقی کی فقط یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ تہجد زیادہ پڑھتا ہے، جی تہجد میں جنتیں ڈھونڈنے والے اپنے والدین کے لیے کیوں جہنم بنا رکھی ہے تو نے دنیا میں؟ لہذا اگر تو تہجد میں جنت ڈھونڈتا ہے تو اپنے والدین کے قدموں میں جنت ڈھونڈ، وہاں بھی تجھے ملے گی۔ وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سخت نہیں تھے مزاج کے اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولدا، اس یحییٰ پیغمبر پر سلام ہو جس دن یہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن یہ فوت ہوں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ نبی فوت ہوں گے تو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، صاف یہاں لکھتے ہیں یوم یبعث حیا، یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ نبی کا لفظ ہے، نبی قیامت سے پہلے زندہ نہیں، قیامت کے دن زندہ ہوگا میت ہونے کے بعد۔ یہ صاف قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی؟ اور ہمارا تو یہ استدلال ہے، جب زندہ دن قیامت ہوں گے نا تو سارا وجود ان کا دن قیامت زندہ ہوگا۔ اگر کسی عضو کے بارے میں آپ کا نظریہ ہے کہ فلاں عضو زندہ ہو جاتا ہے، کان زندہ ہو جاتے ہیں، بھئی پنکھا بند ہوتا ہے تو تینوں پر بند ہو جاتے ہیں کہ ایک چلتا رہتا ہے؟ بھئی باڈی جو ایک ہی ہے، تو اگر ڈیڈ ہوگی تو ساری ہی، جی اگر ایک کان تو نہیں نہ زندہ رہ سکتے۔ اگر ایک کان زندہ ہے تو دن قیامت سے پہلے وہ کان زندہ ہو جائے گا۔ کم از کم ایک آیت ایسی بھی پیش کر دیجئے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا نبی زندہ ہوگا دن قیامت۔ اور ایک آیت یہ دیکھ لی، آیت نمبر 33 بھی دیکھ لی، چلے دوسری آیت بھی آ جائے، حالانکہ اسلام لانے کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے۔ جی اس سورہ مریم آیت نمبر 33،
वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। फ़िरक़ा वारियत से हटकर इज़्ज़त कुरान की तरफ बुला रहा हूँ। ये कुरान की इज़्ज़त का सवाल है। अब देखते हैं कौन कौन है जो फतावे पर अमल करता है, कौन है जो कुरान की आयतों पर अमल करता है। आखिर इन आयतों का क्या माना है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, वस्सलामु अलैया, मेरे ऊपर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौमा अमूतु, जिस दिन मैं फौत होऊंगा, व यौमा उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये नाम मेंशन की गई है, आयत नाम लिया गया है नबी का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। कुरान का नज़रिया ये है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब फौत होंगे, कब जिंदा होंगे? ज़रा कुरान की तायीद कीजिए, कब जिंदा होंगे? क़यामत से पहले। अगर किसी उज़्व को जिंदा करना है तो एक आयत दिखाइए, सिर्फ एक आयत जी। अच्छा भाई, ये तो है नबी दिन क़यामत जिंदा होगा, चलो इतना तो मान गए, लेकिन ये तो नहीं है ना कि नबी सुनता नहीं है। भाई ऐसी आयत दिखाओ जिसमें ये लफ्ज़ हो कि नबी सुनता नहीं है। अब आप कहेंगे आप पता नहीं कौन सी आयत बनाएगा, और भाई कोई आयत हम अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर कुरान में लिखी है तो साफ कहेंगे, अगर कुरान में नहीं लिखी तो साफ कहेंगे भाई ये मसला हमारा कुरान में नहीं है। एक आदमी से हमने दरख्वास्त की कि ज़रा बताइए आप जो फरमाते हैं, हमारी तो यही दावत होती है कि कुरान की किसी आयत की कहीं भी नफ़ी हो रही हो, चुनकर वही आयत उसकी गोद में रखते हैं, खुदा के लिए मान ले। जहाँ सहाबा की इज़्ज़त की बात हो वही आयत चुनकर उनके गोद में रखते हैं, जहाँ ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही हो चुनकर वही आयत उनकी गोद में रखते हैं, और जहाँ इन आयत के ख़िलाफ़ वर्जी आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं, ये नाराज़ हो जाता है इसलिए आयतें नहीं रखते। नहीं प्यारे दोस्तों, इज़्ज़त कुरान का सवाल है, लाख दफ़ा नाराज़ हो, हम इससे नाराज़ नहीं होंगे, हम इसके पीछे पड़े रहेंगे। जी हाँ, अपनी तरफ से नहीं, उसे यही कह रहे हैं कि आप बताइए अंबिया कब्रों में जिंदा होते हैं, ये मसला कुरान का है या नहीं है? टू द पॉइंट, सिर्फ यही बता कि है या नहीं है। वो कहते हैं सारे मसले तो कुरान में नहीं ना होते। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, सारे मसले कुरान में नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हदीस में होते हैं, तो कह दीजिए कि ये हमारा मसला कुरान में नहीं है, हदीस में है। नहीं को ज़रा लगाओ सही कुरान के साथ, पता तो चले ना कि ये मसला कुरान का नहीं है। तो वो ये अल्फाज पता नहीं ज़ुबान से नहीं निकाल रहा था, मैंने बड़ी मिन्नतें की, अगर है कुरान में तो दिखाइए, अगर नहीं है तो ये लफ्ज़ ज़ुबान से निकालिए कि हमारा मसला कुरान में नहीं है। आपसे भी यही दरख्वास्त है कि उनसे कह लीजिए कि जो कहते हैं हमारा कुरान हदीस के मुताबिक अकीदा है, तो उनसे कहिए ये अकीदा कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर, पता नहीं कैसे तो पढ़ते होंगे ना उनके यहाँ, तो जैसे भी पढ़ते हैं तो एक आयत दिखाइए, अगर है कुरान में तो दिखाइए, अगर हदीस में आप कहते हैं तो ये साथ कहिए हमारा मसला कुरान में नहीं है, हदीस में है। फिर हम हदीस की तरफ भी आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हदीस में आए तो उन्होंने कहा हदीस में नहीं है, बुज़ुर्गों के पास है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर कोई कहे तो हम बुज़ुर्गों की तरफ भी आने के लिए तैयार हैं। एक हवाला चाहिए हमें, फिर भी हम मान जाएंगे कम अज़ कम मुसलमानों में एक आदमी तो तुम्हारे साथ है। ज़रा मैं बात लंबी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आखिरी इशारा ज़रूर करूँगा। शैतान कहता है कि कोई ऐसी आयत दिखा जिसमें ये हो कि नबी नहीं सुनता, कोई ऐसी आयत है तो ला। हाँ जी, इसके लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। ये वो मज़लूम किताब है, हर किताब के लिए कहा जाता है कि जनाब मैंने इतनी किताबें पढ़ी। मेरे एक दोस्त है MBA कर रहा था, तो मैंने कहा कितनी किताबें होती हैं? उसने कहा कम से कम 40 किताबें होती हैं जो हमें 4 साल में पढ़नी पड़ती हैं। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट बैठे हों, है जी, 40 किताबें तो बंदों की लिखी हुई 40 किताबें 4 साल में। हमारे रब की एक कुरान एक किताब है जिसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि इसको पढ़ लो। इस पर जो जॉब मिलने वाली है ना, वो अबदुल आबाद की जॉब होगी और कन्फर्म जॉब होगी, कोई कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं होगा वहाँ से। ये अल्लाह ताला जो जॉब अता करेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में। इसके बारे में हम कह देते हैं कि हमने रेडियो से सुन लेते हैं जी रोज़ाना कुरान, रेडियो से सुनकर, TV से सुनकर कुरान नहीं आएगा। अगर छोटी छोटी किताबें उस्तादों से पढ़ी जाएंगी ना, तो इंशाअल्लाह कहिए हम कुरान भी उस्तादों से पढ़ेंगे। किसी भी उम्र के किसी भी हिस्सा में है, कुरान ज़रूर पढ़िए। आइए आपको एक आयत दिखाता हूँ, आप खुद फैसला करेंगे कि वाकई इस आयत में है नबी नहीं सुनता। ठीक है जी, आइए सूरह अल-बकरा, सूरह अल-बकरा मेरे पास सफ़ा है 41।
صفحہ 40، صفحہ 40 سورہ البقرہ آیت نمبر 259۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آدمی کی بات بھی نے سمجھا یہ جو ایک بستی میں گزرا ہے، وہ بستی بڑی ویران پڑی تھی، اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی وہ بستی تھی۔ وہ آدمی گزرتے ہوئے کہنے لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اب یہ آدمی کون تھے جی؟ 18 روایتیں مفسرین ساتھ لگاتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن ہم آپ سے نہیں جھگڑتے کہ یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، نبی بہرحال تھے۔ نبی کی دلیل یہ ہوتی ہے براہ راست شرف تکلم جیسے نصیب ہوتا ہے وہ نبی کو ہوتا ہے، براہ راست جو گفتگو ہوتی ہے اللہ سے وہ کس کی ہوتی ہے؟ انسانوں میں نبی کی ہوتی ہے۔ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے اور ایک نبی ہے، کوئی بھی ہیں، خواہ کوئی بھی ان کا نام ہو۔ زیادہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، تو یہ نبی تھے، اور انہوں نے ٹوٹی بستی کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا، بھئی زندہ تو یہ بستی ہوگی لیکن پتہ نہیں کیسے زندہ ہوگی یہ بستی، کیسی ویران بستی پڑی ہے، کیسے یہ آباد ہوگی۔ تو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں سلا دیا، فوت کر دیا 100 سال۔ اماتہ اللہ، موت مبارک آ گئی نبی پر 100 سال کے لیے، 100 سال کے لیے موت آ گئی۔ یہ موت کا لفظ نبی کے لیے کوئی گستاخی نہیں ہوتا، نبی کے لیے موت بھی ایک مبارک چیز ہوتی ہے۔ مومن کے لیے جب موت تحفہ ہو سکتی ہے، شہداء کے لیے شہادت تحفہ ہوتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہادت مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اور یاد رکھیں اگر موت گستاخی کا لفظ ہوتا کم از کم نبی کے لیے استعمال نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللہ، ہم نے انہیں موت دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، موت دے دی اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے، ثم بعثه، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کم لبثتا، اے میرے پیغمبر کتنا ٹھہرے رہے آپ؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، وہ فرمانے لگے لگتا ہے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، لگتا ہے تھکاوٹ کو دیکھتا ہوں تو 24 گھنٹے لگتے ہیں، 12 گھنٹے گزر گئے ہیں، لیکن سورج کو دیکھتا ہوں تو جب سویا تو سورج یہاں تھا، اب جاگا ہوں تو سورج یہاں، لگتا ہے دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ دن پورا گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ اپنی طبیعت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے پورا دن گزر گیا، تھکاوٹ بالکل ختم ہے، اور جب سورج کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی تو آدھا دن ہی بمشکل گزرا ہے، کیونکہ عالم الغیب ذات کس کی ہے جی؟ ایک اللہ کی۔ نبی سے یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا، اب ذرا بتائیے نبی غلط جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحیح؟ ہماری کیا جرت ہے ہم کہیں کہ نبی غلط فرما رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق، انہیں علم جو نہیں تھا کہ 100 سال گزر گئے ہیں، انہیں علم جو نہیں تھا 100 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے پیغمبر، بل لبثت مئۃ عام، آپ ٹھہرے رہے 100 سال، ٹھہرے رہے کتنا جی؟ 100 سال۔ 100 سال میں تو چڑھو سورج کو چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آندھیوں کو چلتے ہوئے تو سن لیتے، کیا خیال ہے جی؟ آپ کے ساتھ گدھا بھی تھا، وہ بھی بالکل نہ بولا، کم از کم اس کو تو سن لیتے، یا چلو اور نہیں، آنکھیں دیکھ نہیں رہی تھی 100 سال کے گزرنے کو، کان سن تو رہے ہیں 100 سال کے گزرنے کو، نابینے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں دن گزر رہا ہے، کیونکہ روزانہ کی اٹھک بیٹھک وہ سن تو رہا ہوتا ہے۔ انہیں سنتے ہوئے بھی یہ احساس نہیں ہوا، اگر سنتے ہیں تو کم از کم یہ احساس ہو جاتا کہ بھئی دن بہت گزر گئے، پورے نہ گن سکوں تو کچھ زیادہ ہو گئے ہیں۔ سننے کا بھی احساس انہیں نہیں ہے، دیکھنے کے بھی نہیں ہے، پکڑنے کا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ لگتا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ٹھہرے رہے 100 سال۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھیے اپنے کھانے اور پینے کی طرف کہ یہ ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ اللہ یہ تو پھر میری دلیل ہوئی نا کہ کھانا پینا جو خراب نہیں ہوا، لگتا ہے دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، یہ تو پھر میری دلیل ہوئی، کیا خیال ہے؟
یہ تو نبی کی دلیل ہوئی نا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا، کھانا جو خراب نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا آپ کو دلیل اپنی نظر آ گئی نا، اب آپ میری دلیل بھی سن۔ وانظر الی حمارک، دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، گدھا کیسے ہے، ایک دن میں اگر گزرا ہے، مر بھی گیا ہے، ہڈیاں بھی اس کی ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، ڈھانچہ بھی ٹوٹ چکا ہے، گوشت بھی ختم ہو گیا ہے، یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ 100 سال ٹھہرے ہیں، یا کم از کم ایک دن نہیں ٹھہرے، جتنا بھی ہے ایک دن نہیں ٹھہرے، زیادہ ٹھہرے ہیں، اور وہ مدت میں اللہ بتاتا ہوں کہ 100 سال ہے۔ میرے پیغمبر وانظر الی حمارک، اللہ یہ ساری کہانی کیوں سنا رہے ہیں، کیوں میرے ساتھ ہوئی؟ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کو بنایا جائے نشانی لوگوں کے لیے۔ حالانکہ نشانی تو اپنے لیے مانگی تھی نا انہوں نے، اللہ یہ کیسے زندہ ہوگا، مجھے کوئی نشانی بتا، یہ ساری ٹوٹی بستی آباد کیسے ہوگی، نشانی تو اپنے لیے مانگی تھی نا۔ اے میرے پیغمبر، آپ کو نشانی، آپ کے لیے جو نشانی ہے وہ کوئی اور ہے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کو نشانی بنائے لوگوں کے لیے، تاکہ آپ جا کے لوگوں کو بتائیں۔ جو فوت ہو جائے نا، نہ وہ آنکھوں سے اس کو پتہ چل سکتا ہے 100 سال گزرے، نہ کانوں سے اسے پتہ چل سکتا ہے 100 سال گزرے، نہ اسے کسی جسم کے حصے سے پتہ چل سکتا ہے کہ میرے جسم پر اتار چڑھاؤ ایسے آئے ہوں گے۔ نعوذ باللہ، بعض تو کہتے ہیں ان کے ناخن بڑے ہو گئے تھے، بھئی اس وقت بھی تو کہہ لیتے نعوذ باللہ کہ دیکھو جی دن کا کچھ حصہ تو نہیں، زیادہ گزر گئے، نہ ناخن آپ کے بڑے ہوئے، نہ آپ کے بال مبارک میں تغیر تبدل آیا۔ یہی بات ہماری دلیل ہے کہ انبیاء کا جسد محفوظ رہتا ہے، انبیاء کا جسم محفوظ رہتا ہے، کیونکہ 100 سال گزرنے کے بعد اتنا بھی تغیر نہیں آیا کہ نبی اپنے جسم مبارک کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے، ذرا بھی تغیر نہیں آیا۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ فرماتے ہیں آپ کو تو لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے، تاکہ آپ جا کر بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیوں جھگڑتے ہو، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، کوئی مر کر تو تھوڑا ہی آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی آیا ہے، مر کر آیا ہے، اس نے بتایا ہے۔ اتنا بھی نہیں پتہ چلتا کہ کتنے دن گزرے ہیں، سورج اتنا چمک رہا ہوتا ہے، آنکھوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کتنی آندھیاں چلی ہیں، پرندے چہچہائے ہیں، میرا گدھا ہنہنایا ہوگا، اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ نبی فرما رہے ہیں مجھے کسی طرح کا بھی ادراک نہیں ہے۔ علم کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سننے سے ہوتا ہے، چکھنے سے ہوتا ہے، سونگنے سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے، ٹٹولنے سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کا ادراک بالکل نہیں ہوتا۔ کہا جی کم از کم کسی حص کو تو ادراک ہوتا کہ کچھ دن تو گزر گئے، میرے حواس خمسہ کو بالکل علم نہیں تھا، کیونکہ میں تو ہفتہ کیا دنوں کا اندازہ کیا پورے 24 گھنٹے کا بھی صحیح نہ جواب دے سکا، بلکہ میں تو یہ کہتا رہا کہ اللہ دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ یعنی یہ حواس کام وہاں نہیں کرتے، کیونکہ اللہ وہاں حواس کو معطل کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو جا کر بتائیے۔ اب آپ کو جو دلیل دکھانی ہے وہ یہ ہے، وانظر الی العظام، آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف، گدھے کی ہڈیاں، کیف ننشزها، کسے ہم آپس میں جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اسے پہنا دیتے ہیں گوشت، فلما تبین له، جیسے ہی انہیں پتہ چلا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ پہلے تو میرا عقیدہ تھا، اب تو ظاہر کر کے دیکھ چکا ہوں کہ اللہ تو قادر ہے۔ پہلے تو صرف عقیدہ تھا، اب عقیدے کا اظہار بھی سامنے ہو رہا ہے، اللہ تو قادر ہے۔ یہ بھی ایک نبی تھے۔ شیطان اب بھی کھڑا ہے۔ شیطان آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، چلیں آخری آیت دیکھتا ہوں، کس وقت نماز ہے جی؟ 9:30 ہے جی، چلیں چلتے چلتے قرآن کی عزت کی بات ہے، ایک آیت اور سنا دوں، اجازت ہے جی؟ شیطان کھڑا ہے، اس نے کہا یہاں نبی کا چلو ذکر ہوگا لیکن نبی کا نام تو یہاں نہیں نہ لکھا جی، نبی کا نام نہیں لکھا کہ نبی وفات کے بعد ان کے حواس کام نہیں کر رہے ہوتے، کسی بھی حص جاگ نہیں رہی ہوتی ان کی، نہ دیکھنے کی نہ سننے کی، نبی کا نام تو نہیں لکھا۔ آئیے آپ کو نبی کا نام بھی دکھا دوں۔ یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سنا ہے نا جی، یہ ان کا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آئیے اپنے سبق پر، صفحہ 116 آیت نمبر 117۔ کاش اللہ تعالی ہمیں اسی طرح الفت سے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ المائدہ صفحہ 116
آیت نمبر 117 فرمایا فلما توفیتنی، اے اللہ جب تک میں ان میں رہا بیان کرتا رہا، فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا، کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ تو ان پر نگران تھا، اے اللہ تو ان پر نگران تھا، مجھے کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا۔ اگر آپ کہیں کہ مزید بھی واضح، اسی آیت رکوع کے شروع میں ذرا دیکھ لیجئے، اس سے پچھلے رکوع کے شروع میں آیت نمبر 109 ہے، آخری آیت ختم کر رہا ہوں اسی واقعے کو جب اللہ سٹارٹ کرتے ہیں دوئیں سے، آیت نمبر 109، اب تمام انبیاء کا تذکرہ ہوگا اور صرف انبیاء کا ہی تذکرہ ہوگا، کسی کا تذکرہ اور نہیں ہوگا، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ کیا جی؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ جمع کرے گا سارے رسولوں کو، پھر اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے مانا گیا، تمہیں کیسے مانا گیا، یعنی تمہاری موت کے بعد، کیونکہ زندگی کا سوال نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ مجھے کیسے مانا گیا مجھے پتہ ہے، صدیق نے کیسے مانا تھا، فاروق نے کیسے مانا تھا، اللہ مجھے پتہ ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں وفات کے بعد کا سوال ہے، تمہیں کیسے مانا گیا تھا۔ اور حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ علیہ، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رئیس المفسرین، فرماتے ہیں یہاں مطلب اگلے سوال کو، اگلی آیت کو دیکھ کر ربط تب ہی لگتا ہے جب اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے ماذا اجبتم، تمہیں کیسے پکارا گیا تھا، وفات کے بعد تمہیں کیسے پکارا گیا تھا۔ انبیاء کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا لا علم لنا، وہ فرمائیں گے اے اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں، نہ آنکھ کا علم، نہ زبان کا علم، نہ ٹٹولنے کا علم، نہ سننے کا علم، اے اللہ کسی قسم کا کوئی علم ہمیں نہیں ہے۔ لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ عربی والے جانتے ہیں کہ لا نفی جنس کا ہے، یعنی ہر قسم کے جنس کی نفی کر دی، اے اللہ کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ اب جو آیات میں نے پڑھی ہیں اگر ان کی کوئی ایسی تعویلیں ہو سکتی ہیں کہ ان سے کوئی اور معنی بھی نکل سکتا ہے تو خدا را وہ تعویل ہمیں بھی سمجھائیے، وہ تعویل ہمیں بھی آ کر بتائیے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں سب کو، اگر آپ تعویل ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ تعویل ہے تو انشاءاللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں کہیں گے کبھی آپ کو کہ قرآن کے انکار کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن اگر ان کی کوئی تعویل آپ کے پاس صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو بلا رہے ہیں آ جائیے اللہ کے قرآن کو مان لیجئے۔ دعاؤں میں کہہ سکیں گے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ایک دن قرآن کی طرف بلانے والا آیا تھا، ہم نے اس کا قرآن سنا، اے اللہ ہم مان گئے، ہم نے کبھی کوئی چون چرا نہیں کی۔ یہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ مجبوری کیا ہے قرآن کی آیتوں کو نہ ماننے کی؟ اب ذرا ایک دو مجبوریاں سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اذان دے کر انشاءاللہ نماز کھڑی کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی۔ مجبوری کیا ہے؟ کس وجہ سے قرآن کی ان آیات کو تعطل کیا جاتا ہے، معطل کیا جاتا ہے، ان آیات کو نہیں مانا جاتا؟ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ مجبوری کیا ہے؟ ایک مجبوری وہ تھی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ دور سے پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں، نزدیک سے پڑھو تو نبی خود سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یاد رکھیے میں نے عرض کر دیا کہ ضعیف ترین روایت ہے، موضوع کا معنی جھوٹی، جی ضعیف ترین روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کسی طریقے سے بھی تو اٹیک نہیں ہے، آپ کبھی بھی سمجھ کر ہمیں بتا دیجئے کہ فلاں راستے سے یہ روایت صحیح بنتی ہے لہذا ہم اس کو علی الاطلاق ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری مجبوری یہ پیش کی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں آیا نعوذ باللہ کہ انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ یہ روایت آپ نے کبھی سنی ہوگی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے دوستو، یہ روایت بھی پوری سیاستہ میں نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ یہ روایت اس کتاب میں ہے جس کے اگلے صفحے پر یہ لکھا ہے کہ 40 رات کے بعد انبیاء قبروں میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ یتصرفون فی ملکوت السماوات والارض، جی وہ آسمان و زمین میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ روایت بالکل ضعیف ترین روایت ہے، اس کے ایک راوی کا پتہ ہی نہیں ہے، حجاج بن الاسود، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔
ناقد الرجال علامہ ذہبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بندہ ہے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس نے ایک ہی روایت پیش کیا اور وہ روایت بھی ٹھیک نہیں ہے، منکر روایت ہے۔ کون سی؟ کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون۔ وہ خود ذکر کرتے ہیں، مینشن کرتے ہیں اس روایت کو، روایت کا نام لے کر کہتے ہیں کہ روایت منکر لائے ہے یہ آدمی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ روایت تو بیان کرنے والے کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کا پتہ نہ ہو ہمارے زبان میں کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ جی نہیں سمجھے؟ جس کے آگے پیچھے کا پتہ نہ ہو اس کے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ بے نسلہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ آپ جو بھی نام رکھ لیں، اس روایت کے راوی کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کون ہے، ایسا مجہول العین والذات ہے۔ تو لہذا اگر یہ عقیدہ بنیادی تھا اور اسی روایت سے بنانا تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس روایت کو کم از کم محدثین تو نقل فرما دیتے بڑے بڑے۔ یہ اس طبقہ کی روایت ہے جس طبقہ کے بارے میں آپ کے اور ہمارے سارے من جملہ محدثین کے اصول میں لکھا ہے کہ وہ طبقہ اگر صحیح روایت بھی بیان کرے تو اسے قابل قبول نہ سمجھا جائے۔ یہ تو وہ طبقہ ضعیف روایت بیان کر رہا ہے جی، نہیں سمجھ آئی؟ یہ وہ طبقہ روایت بیان کرتا ہے طبقہ ثالثہ، کہ جو اگر صحیح روایت بھی بیان کرے نا، عمل میں بھی نہیں لی جا سکتی، چہ جائے کہ عقیدے میں لی جائے۔ یہ تمام محدثین فرما رہے ہیں۔ تو وہ طبقہ جب ضعیف روایت نقل کرے تو پھر دیوبندیت کا معیار بن سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ کوئی مجبوری نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو پھر مجبوری کیا ہے؟ بزرگ کیا مجبوری ہے جی؟ بزرگوں نے کہا۔ اچھا بھئی، آپ کو آخری سوال یہ بھی بتا دوں، سوال لکھ لیجئے یا کم از کم صحیح یاد کیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ سوال اپنی طرف سے یاد کر لیں اور ذمہ داری میرے اوپر ڈال دیں۔ میں جو سوال کروں گا اس کی ذمہ داری میرے اوپر اپنی آئے گی۔ سوال یہ ہے، ہمارے متفقہ بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے یہ لکھا ہو، بہت کھلا چیلنج، میرے موحدین دوست مجھے کہتے رہتے ہیں بڑا لوز پوائنٹ تو چھوڑتا ہے، کبھی جو کوئی بزرگ لے کر آ جائے، حوالہ لے کر آ جائے تو کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں کوئی حوالہ ہو تو۔ عرصے دراز سے لوز پوائنٹ چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں قرآن مانگنا چاہیے، صحیح حدیث مانگنی چاہیے، ہمیں حوالے نہیں مانگنے چاہیے۔ حوالہ مانگنا لوز پوائنٹ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اگر حوالہ آ جائے تو ہمیں مان لینا چاہیے ہوگا، ہم مانیں گے تو پھر بھی نہیں، کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ لیکن چلے ہم تمہارے حوالوں کی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا ہم نیچے اتر آتے ہیں۔ کسی ایک بزرگ کا جو کنفرم بزرگ ہے، متفقہ بزرگ ہے، اس کے اپنی کتاب ہو، منسوب نہ کی گئی ہو، اس کی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو، وہ واضح الفاظ سے بتائے کہ انبیاء اپنے مدفون جسد کے کانوں کے ساتھ سماع فرماتے ہیں، سنتے ہیں، یا اسی جسد مدفون کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ صرف سننے سے بھی کام نہیں چلے گا، وضاحت سے چلے گا۔ مدفون جسد کے انہی کانوں کے ساتھ، بعض اوقات میرے موحد دوستوں کے چہروں سے رنگ اڑ جاتا ہے کہ بھئی کیسا بات کر رہا ہے، وہ جو حوالہ آ جائے تو میں کہتا ہوں آ جائے تو اتنا تو کم از کم مان لیں گے کہ بھئی ان کے پاس مسلمانوں میں کوئی ایک آدمی تو ہے، قرآن نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، تو مسلمانوں میں، میرے الفاظ آپ کو سخت تو نہیں لگ رہے لیکن تحقیق ذریعی ہے، تحقیق کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک حوالہ یہ ہو اسی مدفون جسد کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر کسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اسی زمینی قبر کے اندر۔ بھائی ٹھیک ہے، انبیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، وضاحت کے ساتھ ہو۔ مدفون جسد ہے، یہی جسد بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نمازیں، اگر ہم سے ایسا حوالہ پوچھو تو ہم انشاءاللہ انبار لگا سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے مفسر گزر گئے، مفسر المانی رحمہ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں لو فرض انکشاف قبر نبی من الانبیاء، اگر نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی قبر کو فرض کرو منکشف کر دیا جائے، اور یہ مسئلہ یاد رکھ لیجیے درمیان میں کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کے کسی نبی کی قبر مبارک کا مقام معلوم نہیں ہے، کوئی بھی صحیح سند ایسی نہیں ہے۔ لوگوں نے تو مشہور کر رکھا نا کہ فلاں نبی کی قبر فلاں علاقے میں ہے، فلاں علاقے میں ہے، پھر وہ ویڈیو کیمرے آن کر کے ان علاقوں کی زیارتیں کروا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف سے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح جی، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرت کے، ورنہ اگر اپنی طرف سے بنانی ہے تو یار لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بنا رکھی ہے، لو جی وہاں بھی ہے۔ تو یہ تو ضمناً مسئلہ آ گیا، کسی بھی نبی کی قبر مبارک کو اگر منکشف کر دیا جائے تو کیسے نبی نظر آئیں گے وہاں نمازیں پڑھتے ہوئے؟ جی تو وہ صاف فرماتے ہیں
کہ وہاں نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے. لا یری الناس النبی فیہ الا کما یرون سائر الاموات. وہاں اسی طرح نبی نظر آئیں گے جس طرح فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں. ان کا جسم مبارک وہ فرماتے ہیں آگے نہ حرکت کر رہا ہوگا نہ اس کے اندر حس موجود ہوگی. اگر حوالے چاہیے تو حوالے ہیں ہمارے پاس. حضرت مفتی اعظم مفتی ہند مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف سنتے ہیں؟ یاد رکھیے ایک نیا ایڈیشن ہے اور ایک پرانا ایڈیشن ہے. نیا ایڈیشن کے اندر شرارت کر دی گئی ہے, اوپر اپنی طرف سے ہیڈنگ بنا دی گئی ہے. جو پرانا ایڈیشن ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہے. پرانے ایڈیشن میں کوئی ایسی ہیڈنگ نہیں ہے جس میں غلط لفظ ہو. وہاں لفظ لکھا ہے کہ انبیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود درود شریف سننا ثابت ہی نہیں ہے. اس سے بھی ایک سخت حوالہ ہے براہین قاطعہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ علیہ کی. وہ فرماتے ہیں اگر ندا اور خطاب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتقاد اور نظریہ سے کیا جائے کہ آپ براہ راست استقلالاً بلا واسطہ سنتے ہیں, صریح شرک ہے. اگر ندا اس انداز سے کی جائے کہ آپ سن رہے ہیں, حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ صریح شرک ہے, خواہ بضمن صلاۃ و سلام ہو یا بغیر اس کے. وہ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ درود و سلام بھی سنتے ہیں تب بھی شرک ہے. جی ہمارے بزرگ تو یہ ہیں, وہ فرما گئے ہیں. حوالے تو بہت زیادہ ہیں, تاہم ہم نے بھی ایک حوالہ مانگا ہے. اگر ہو جائے نا, کم از کم نہیں بھی مانے نا, اتنا تو کم از کم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ مسلمانوں میں ایک آدمی تمہارے ساتھ ہے, نہ قرآن تھی نہ حدیث تھا, اور مسلمانوں میں ایک. اب اس بات پر جو میں نے زور لگایا ہے, ہمارا کوئی جداد کا جھگڑا نہیں تھا کسی کے ساتھ, ہمارا کوئی قتل و قتال کا جھگڑا نہیں تھا. یہ پیارے دوستو عزت قرآن کا مسئلہ تھا, یہ قرآن کی قدر کا مسئلہ ہے. اس وقت قرآن کی بہت ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ابھی بھی کچھ رہ گئی ہیں, کچھ پوائنٹ بہت سارے رہ گئے ہیں. اللہ نے کبھی موقع دیا تو عرض کروں گا. ان آیات کو براہ راست معطل کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر, اور منبر و محراب کے ورثاء اس کے قصوروار ہیں. انہوں نے ان آیات کو معطل کر رکھا ہے. معطل کا معنی سمجھتے ہیں نا, کوئی فائدہ نہیں ان آیات کا. نعوذ باللہ. اس آیات پر عمل کریں گے اور ان آیات کو بیان کریں گے. میرے ساتھ وعدہ کیجئے چن چن کر بیان کیا جائے گا کہ نہیں بیان کیا جائے گا. یہ کسی کے بھی خلاف پڑے, آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا. انشاءاللہ ہم نے کتاب اللہ کو واضح انداز میں پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اسی انداز میں اس کو پڑھتے رہیں گے. میرے لیے دعا کیجئے, اپنے لیے بھی, کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو, میں انشاءاللہ ہر وقت یہاں بھی ہوں, ویسے بھی آن لائن رہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی النبی.